بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تشویشناک صورتحال بھی ہے اور پریشان کن خبر بھی ہے کہ سعودی عرب کی طرف ایک اور حملہ کیا گیا حوثی باغیوں کی جانب سے، اور اس کی تصدیق کی جا رہی ہے سعودی اتحاد عسکری اتحاد کی طرف سے، اور ان کے ترجمان نے ترکی المالکی نے اس بارے میں بتایا ہے کہ 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے اور اس کے علاوہ 6 بمبار ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا سعودی عرب پر، اور اس کے بارے میں ترکی المالکی بتا رہے ہیں کہ اس کو ناکام بنا دیا گیا، اور یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم تھا سعودی عرب کے پاس، اور جو اتحادی فوج ہے انہوں نے مل کر کوارڈینیٹ کر کے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ تشویشناک کیوں ہے یہ صورتحال؟ تشویش کی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ اتنی تعداد میں، یعنی اب 6 بمبار ڈرون حوثی باغیوں کے پاس ہونا اور یہاں تک بھیجنا، ان کو آپریٹ کرنا، پھر 4 بیلسٹک میزائل، تو یہ تو چلیں اس دفعہ تو ناکام ہو گیا یہ حملہ یا یہ حملے پہلے کی طرح۔ پہلے بھی کئی حملوں کو سعودی عرب نے اتحادی فوج کے ساتھ مل کر ناکام بنایا ہے، لیکن یہ بڑے خطرناک ہیں کیونکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو سب سے بڑا حملہ اب تک قرار دیا جا رہا ہے، جو سب سے بڑی کمپنی ہے تیل کی ارامکو، اس کے اوپر ہوا تھا اور اسی طرح کا ہوا تھا، اور اس سے پروڈکشن تقریباً آدھی رہ گئی تھی سعودی عرب کی تیل کی، تو کتنا بڑا نقصان تھا سعودی عرب کے لیے۔ اب سعودی عرب اس کا جواب بھی دیتا ہے، حملے کیے جاتے ہیں حوثی باغیوں پر، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا، رک نہیں رہا۔ کتنے سال ہو گئے ہیں اس کو۔ اس پر آنے سے پہلے کیونکہ اب یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب یہ سارا قصہ یہ یمن سے رک نہیں رہا، یمن میں رک نہیں رہا، یہ پھیل رہا ہے۔ سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس اس وقت دنیا میں یمن کو قرار دیا جا رہا ہے، وہاں کی صورتحال کو قرار دیا جا رہا ہے، اور اب تو لیبیا میں بھی یہ افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ مسلم ممالک ہی ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں اس کی تفصیل آپ سے عرض کر دوں کہ دونوں طرف سے کیا بیان سامنے آئے ہیں۔ تو جو حوثی باغی ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں تیل اور دیگر اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، یہ حوثی باغی کہہ رہے ہیں، اور یمن کے حوثی باغیوں کا یہ کہنا ہے کہ سعودی شہر ہے جازان، اس میں خام تیل کی اہم تنصیب پر ڈرون اور میزائل حملہ کیا ہے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ باغیوں کے ترجمان یحییٰ ساریہ ہیں، اور پیر کو اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ تیل کی تنصیب کے علاوہ جازان، ابہا اور ناجران میں کئی دیگر جو عسکری تنصیبات ہیں ان کو ایک بڑے حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس بیان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا حملہ قرار دے رہے ہیں حوثی باغی اس کو۔ تو اس سے پہلے دوسری طرف سے جو بیان آیا تھا، یعنی حوثی باغیوں سے پہلے ہی جو سعودی عسکری اتحاد ہے اس کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ 4 میزائل اور 6 ڈرون حملے کیے گئے جن کو ناکام بنا دیا گیا۔ اور اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ کچھ ہی عرصہ پہلے، غالباً جون کے آخر کی بات ہے، جون کے آخری دنوں کی، کہ یہ دارالحکومت ریاض تک پہنچ گئے تھے، یعنی یہ حملے جو ہیں اس قدر ان کے سوفسٹیکیشن میں آتی چلی جا رہی ہے۔ اب سعودی عرب تو یہی کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ایران ہے، اور ایران حوثی باغیوں کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے، ان کی مدد بھی کر رہا ہے، حتیٰ کہ اسلحہ بھی ان کو دے رہا ہے۔ تو لیکن 4-5 سال ہو گئے، یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا۔ سعودی عرب پوری کوشش کر رہا ہے کہ حوثی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ ترجمان کیا کہہ رہے ہیں، جو سعودی اتحاد ہے ان کے ترجمان۔ اب سعودی عرب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یمن میں سعودی عرب کی قیادت کرنے والے عسکری اتحاد نے حوثی باغیوں کی طرف سے اتوار کی رات کو، یہ اتوار کی رات کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی دارالحکومت کی طرف داغے گئے 4 میزائل اور 6 بمبار ڈرون تباہ کیے ہیں اور یہ حملے کو ناکام بنایا ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مئی میں یہ معاہدہ ہوا تھا دونوں فریقین کے درمیان کہ جنگ نہیں کریں گے، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا کہ یہ کرونا کی صورتحال ہے، مگر پھر یہ ختم ہو گیا، مئی میں ہی اس کو یعنی توڑ دیا گیا اس معاہدے کو۔ اب جون کے آخر میں حوثیوں کی طرف سے سرحد پار سے میزائل داغے گئے تھے جو دارالحکومت ریاض تک پہنچ گئے تھے، اور میں نے اس بارے میں آپ سے عرض بھی کیا تھا
اور بہت سے لوگوں نے کمنٹس میں سوال کیا جی ان کو تو پتہ نہیں چلا، جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی دھماکے کی آواز ہو تو بہت قریب آ جائے یا خدا نخواستہ گر جائے تو پھر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پتہ لگے شہری آبادی وہ دور بھی کہیں تباہ ہو جاتا ہے. تو سعودی خبر رساں ایجنسی ہے SPA، ان کی طرف سے ایک بیان شائع کیا گیا ہے جس کے مطابق عرب عسکری اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ اتحادی فوج نے سعودی عرب کی ڈیفنس فورسز کے ساتھ مل کر سعودی عرب پر حملے کے لیے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل اور 6 بمبار ڈرون طیارے تباہ کیے ہیں. لیکن ترکی المالکی نے یہ نہیں بتایا کہ میزائل اور ڈرونز کو کس جگہ ناکام بنایا گیا ہے، یعنی کہاں تک آگے ہوئے تھے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ یعنی نشانہ کیا تھا، کس جگہ کو وہ نشانہ بنانا چاہ رہے تھے. البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈرون حوثیوں کے کنٹرول والے دارالحکومت صنعا سے سعودی عرب کی طرف داغے گئے تھے، اور ایرانی حمایتی یافتہ حوثی باغیوں نے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز طیاروں سے سعودی عرب میں شہری آبادی اور شہری املاک کو نقصان پہنچانے کی دانستہ جان بوجھ کر یہ کوشش کی تھی. لیکن اتحادی فوج نے بروقت جوابی کارروائی کی ہے اور میزائل اور ڈرون طیارے فضا میں ہی تباہ کر دیے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کرنل مالکی نے کہ حوثی ملیشیا بیلسٹک میزائل اور ڈرونز استعمال کر کے یمن کے شہریوں اور ہمسایہ ممالک میں شہریوں کو نشانہ بنا کر دشمنی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور حوثی باغیوں کی طرف سے جو بیان آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ مزید ان کی طرف سے نہیں بتایا، بس یہ کہا جی ہم نے ان جگہوں کو، تیل کی تنصیبات کو، ان چیزوں کو نشانہ بنایا ہے. اب یہ تو ایک چیز سامنے آئی ہے، ابھی تک اس میں کچھ شکر ہے کچھ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن کب تک، کون ایسا ملک اب رہ گیا ہے اسلامی دنیا میں، 50 ممالک ہیں مسلم ممالک، کہ وہ آگے بڑھے اور اس مسئلے کو حل کرائے. پاکستان نے کئی دفعہ کوشش کی ہے ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے کی، کہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان دونوں کا اثر و رسوخ ہے علاقے میں، تو اس بارے میں کچھ کیا جائے. اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا کرائسس ہے ہیومینیٹیرین، 1 لاکھ لوگ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں یہاں پر یمن میں. اس ساری صورتحال میں اتنی زیادہ بھوک، افلاس، اتنی وہاں پر پریشانی ہے، اور غربت اور تباہی آ چکی ہے یمن میں. 2014 میں ہوا یہ تھا کہ حوثی باغیوں نے جو سعودی عرب جس کو سپورٹ کرتا تھا اس حکومت کا تختہ الٹ دیا اور مختلف جگہوں پر قبضے کر لیے. پھر 2015 میں، مارچ 2015 میں پھر سعودی اتحاد نے مداخلت کی. تب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ چند ہفتوں میں معاملہ نپٹ جائے گا کیونکہ سعودی اتحاد ہے اور یہ سپورٹ کریں گے یمن کی حکومت کو تو معاملہ حل ہو جائے گا، حوثی باغی پسپا ہو جائیں گے. لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور اب یہ 2015 سے لے کے 2020 آ گیا ہے، لیکن 5 سال سے زیادہ ہو گئے، معاملہ سلجھ نہیں رہا. یونیسیف کہہ رہا ہے کہ لاکھوں یمنی بچے فاقہ کشی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس قدر خطرناک صورتحال ہے. اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ بجائے یہ معاملہ سلجھتا، دوسرے اسلامی ممالک بیچ میں آتے اور اس چیز کو سلجھاتے، وہ اب لیبیا میں الگ معاملہ ہو گیا ہے. یعنی سعودی عرب کی طرف سے ان کی جو خبر دینے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ لیبیا میں 356 کے قریب جنگجو اتار دی ہیں ترکی نے. UAE بھی ترکی کے خلاف ہے، جو کچھ ترکی کر رہا ہے. سعودی عرب بھی ان کے ساتھ ہے، UAE کے والے گروپ میں ہے، فرانس ہے، مصر ہے، دوسری طرف ترکی ہے. اب یہ بڑے اسلامی ممالک ہیں، ہم ممالک ہیں، تو یمن کا محاذ پہلے ہم سنبھل نہیں رہا، وہاں مسائل ہیں، اور اب وہ لیبیا میں بھی معاملات خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ ایک اور تشویشناک صورتحال ہے. ابھی حوثی باغیوں کی صرف اگر بات کر لیں تو سعودی عرب پر ڈرون طیاروں اور بیلسٹک میزائلوں کا یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے، اور حوثی باغی متعدد بار، کئی بار اس طرح کے حملے کر چکے ہیں، جبکہ عسکری اتحاد نے حوثیوں کے بیشتر حملوں کو ناکام بھی بنایا ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیادہ تر حملے میں ناکام بنا دیے ہیں. لیکن پھر بھی جوابی کارروائی کے باوجود کہ ان پر حوثی باغیوں کو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ان کو ابھی تک اتنا کمزور نہیں کیا جا سکا کہ وہ یہ حملے نہ کر پائیں. اب ایران کی جہاں تک صورتحال ہے، ایران میں نے پہلے ویڈیوز میں عرض کیا کہ پراسرار دھماکے ہوئے، آگ لگنے کے واقعات ہوئے. اب اسی طرح کی خبر امریکہ کے حوالے سے بھی آ گئی ہے. کیلیفورنیا میں ان کے بحری بیڑے میں آگ لگ گئی، اور کوئی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 21 کے قریب، جن میں 18 فوجی ہیں، وہ زخمی ہوئے. اور کس طرح آگ لگی اس بارے میں ابھی تک واضح طور پر نہیں بتایا گیا، لیکن یہ ایک انہونی ہے کیونکہ بڑے پروٹوکولز ہوتے ہیں، بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اتنا بڑا بحری جہاز ہے، اس میں آگ لگ گئی. اب ایک طرف سعودی عرب ہے اور سعودی عرب کے اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے. اب یہاں پر سعودی عرب کے ساتھ UAE، دیگر کئی ممالک ہیں،
دوسری طرف ایران پر الزام لگتا ہے، ایران کہتا ہے جی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، یمن کی صورتحال بہتر ہونی چاہیے، اقوام متحدہ اس میں ناکام ہے، OIC اس میں ناکام ہے، یمن کے لوگ پس رہے ہیں، ابھی تک کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا، اور دونوں طرف سے حملوں کا کہا جاتا ہے، دعوے کیے جاتے ہیں، نقصان پہنچانے کی بات کی جاتی ہے، یہ کب تک آخر جاری رہے گا؟ تو یہ تمام مسلم امہ کو، OIC کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور مل کر اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔